قرآن کے کلام اقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 7ویں سے 8ویں کل تک صدر ہم قرآن کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے۔ خروج اس کا 34 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں گے۔ جو لکھا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خدا کے کلام پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، آج ہم سیکھیں گے کہ مجرم کون ہے۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ مجرم کون ہے۔ مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے۔ مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے۔ مجرم اسے کہتے ہیں جس پر گناہ ثابت ہو جاتا ہے، اور ملزم اسے کہتے ہیں جس پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن وہ ملزم کی فہرست میں ضرور آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم نے یہ سیکھا، کلام اقدس میں سے پڑھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کروں گا۔ مجرم کون ہے؟ دیکھیں، ہم چوری کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، خطا ہے۔ ہم کوئی اور کام ایسا کرتے ہیں جو کلام کے خلاف ہے، یہ گناہ ہیں۔ لیکن ان گناہوں کی بنیاد پر خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن مجرم کو ہرگز نہیں بری کروں گا۔ مجرم کون ہے؟ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ملزم کون ہے؟ جو ایمان لائے، بپتسمہ لے۔ جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایمان لا کر بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم مجرم ٹھہرا جاتے ہیں۔ خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس کو خدا مجرم ٹھہرائے اسے دنیا کو کوئی ایسا وکیل، کوئی ایسا جج، کوئی ایسا اسکالر، کوئی ایسا عالم، کوئی فاضل، کوئی پاسٹر، کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عدالت کرنے والا خدا خود اسے مجرم ٹھہراتا ہے، جس کی بنیاد پر خدا اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ صادر فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹال سکتے ہیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ کو عمر کے جس بھی حصہ میں خدا کے کلام کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، خدا کے کلام کو ویسے ہی آپ سمجھنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آج یہاں پہ نہیں موجود، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو ابلیس نے ٹارچر کیا اور ان کو دمکایا، کسی نہ کسی میں سے ہو کر ان کو روکے ہیں کہ کیونکہ یہ خدا کی نجات کو حاصل کر کے یہ مسیح یسوع کے پیروکار اور اس کی چراغاں کی بھیڑیں بننے والی ہیں۔ میں رات کو بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ ابلیس آپ کو پانی میں سے جاتے ہوئے، حوض تک پہنچتے ہوئے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ آپ کے لیے کسی کو ویسے پلان میں، ایکسیڈنٹ میں، یا کسی اور قسم کے ایسے پلان بنا کر آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ دعا میں ٹھہرے ہیں اب اس کام کے لیے کہ خداوند ہماری تو حفاظت کرے گا، ہم تیری نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کی حفاظت کرتا ہوا آپ کو یہاں تک لے کر آیا۔ ہلیلویا۔ کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ خداوند تیرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اگر ہم اسے اپنے آپ کے لیے بلاتے ہیں کہ خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے، تو خدا ہم سب کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا اور ہم سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں، لیکن بادشاہی میں جانے کے لیے میرے آقا جناب خداوند یسوع المسیح نے چند ایک باتیں بڑی خاص کی ہیں۔ نیکودیمس نامی ایک شخص یسوع المسیح کے پاس آتا اور اس سے سوال و جواب کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں اگر تو بادشاہی میں جانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا، دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا، تجھے نئی پیدائش حاصل کرنی پڑے گی۔ تو وہ شخص یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے، کیا خداوند
میں دوبارہ سے پھر ماں کے پیٹ میں سے جنم لوں گا. لیکن یسوع المسیح نے فرمایا نہیں، اب تو پانی اور روح سے پیدا ہوگا. اگر تو خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے نئی پیدائش حاصل کرنی ہوگی. یاد رکھیے، جانا تو دور کی بات، اگر ہم خدا کی بادشاہی کا نظارہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ خوش نصیب ہیں جو اس مقام تک پہنچے ہیں کہ خدا کی نجات کو حاصل کریں. سو آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کریں، اقرار کریں کہ خداوند واقعی تو ہی ہمارا شخصی